love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انفوٹیک۔ دوستو، آج میں آپ کو ترکی کے ڈرامہ ارطغرل کے بارے میں کچھ حقائق سے آگاہ کروں گا۔ دوستو، میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جانیں ایسے حقائق جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ سپر ہٹ پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ڈرامہ ارطغرل جو کہ ترکی کا ڈرامہ ہے بہت ہٹ جا رہا ہے۔ پاکستان میں بلکہ پورے ایشیا میں اور یورپ میں غرض تقریباً بہت سے ملکوں میں آج کل اس ڈرامے کی شہرت بہت عام ہے۔ لوگ اسے بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے خلاف بھی ہیں کہ اسے پاکستان میں کیوں آن ایئر کیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں دوستو اس ڈرامے کی اصل سٹوری کی طرف۔ دوستو، یہ واقعہ بہت سال پہلے کا ہے جب انگریز ملکوں پر حملہ کر رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں پر بہت ظلم کیا، انہیں مارا پیٹا اور تشدد کیا۔ اس دور میں یہ جنوبی ایریا کے علاقے تک جا پہنچے۔ یہ تباہی پھیلاتے پھیلاتے خوارزم کے علاقے تک رسائی حاصل کر چکے تھے، اور جس وقت یہ خوارزم کے علاقے تک گئے تو وہاں کا ایک بہت طاقتور شاندار قبیلہ تھا جو کہ اس ظلم کو دیکھ کر وہاں سے نکل گیا۔ اس قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا سردار جو تھا اس کا نام سلمان شاہ تھا۔ دوستو، سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ اس کا جو تیسرے نمبر کا بیٹا تھا اس کا نام ارطغرل غازی تھا۔ تو مختصراً یہ ڈرامہ ارطغرل غازی پہ ہے۔ ارطغرل غازی بھی اس قافلے میں موجود تھا۔ اس قافلے میں سردار سلمان شاہ اور اس کے بیٹے کے علاوہ لگ بھگ 400 سے 500 خاندان شامل تھے۔ وہ قبیلہ یا وہ قافلہ جب جا رہا تھا تو دریائے فرات کو کراس کرتے ہوئے اس قبیلے کے سردار سلمان شاہ کی ڈوب کر موت ہو گئی۔ تو قبیلے کے لوگوں نے ارطغرل غازی کو اپنا نیا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی کے بڑے 2 بھائی اس سے علیحدہ ہو چکے تھے، تو ارطغرل اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کام کرتا رہا۔ تو انقرہ کے قریب جب یہ لوگ جنگل سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے قبیلے میں 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک فوج وہاں کے مسلمان سلطان علاؤ الدین کی تھی اور ان میں سے دوسری فوج تاتاریوں کی تھی۔ انہوں نے اس فوج کا ساتھ دیا جو کہ ہار رہی تھی۔ ان کے پاس مکمل 444 لوگ تھے اور ارطغرل کی جدوجہد کی وجہ سے سلطان جنگ جیت گیا اور دوسری فوج کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ دوستو، ارطغرل کو انہوں نے اپنا انقرہ کا سردار بنا دیا۔ ارطغرل نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند ہے اور ایک درخت ہے۔ اس درخت کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ ارطغرل کو اس کے مرشد نے بتایا تھا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا پہ حکمرانی کرے گی۔ چنانچہ انہوں نے 650 سال تک حکومت کی اور اس کے بعد جنگ عظیم آ گئی اور ارطغرل غازی نے اپنی ایک بہت بڑی سلطنت تیار کر لی تھی۔ ارطغرل اپنی وفات سے پہلے ایک بہت طاقتور حکمران بن چکا تھا۔ اس کا چھوٹا بیٹا عثمان ایک نہایت انصاف پسند اور اسلام کا ایک سچا مسلمان تھا۔ اس کے دل میں دنیا کو فتح کرنے کی خواہش تھی، تو عثمان نے 3 بر اعظموں کو فتح کر لیا۔ خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ پر بھی ان کا کنٹرول تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ یہ بہت کمزور پڑ گئے۔ دوستو، ترکوں کے بہت سے خواب ایک معاہدے پہ ٹوٹ گئے۔ وہ معاہدہ یہ تھا جو میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس معاہدے کی وجہ سے ساری دنیا آج گھبراہٹ کا شکار ہے۔ وہ معاہدہ کچھ یوں تھا کہ خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اور اس کے جانشین بٹ جائیں گے۔ اس کے جانشینوں میں سے کچھ کو جلا وطن کر دیا اور کچھ کو قتل کر دیا۔ تمام کے تمام خزانے اور اثاثے پر قبضہ کر لیا گیا۔ دوستو، ترکی میں اذان نہیں دی جائے گی اور وہ شریعت اور خلافت کی بات نہیں کریں گے۔ ترکی اپنے ملک سے معدنیات نہیں نکال سکے گا۔ یہ عالمی سطح کا معاہدہ 100 سال کا تھا۔ ترکی 100 سال اس معاہدے پر چلے گا۔ ترکی کا یہ معاہدہ 1923 میں ہوا تھا اور 2023 میں ترکی اس معاہدے سے مکمل آزاد ہو جائے گا۔ دوستو، وہاں کا صدر طیب اردوغان ہے۔ ترکوں کا اب اس ڈرامے کو بنانے کا کیا مقصد ہے اور ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ آخر اتنے سال پرانی کہانی کو دوبارہ سے لوگوں کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ لوگ اس ڈرامے کو دیکھیں۔ ان میں پاکستان کے لوگوں سمیت یورپ، امریکہ وغیرہ کے لوگ اور حکمران بھی شامل ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو اس واقعے اور اس کے کرداروں کے بارے میں علم حاصل ہو، کیونکہ اس واقعے کو جاننے کے بعد نوجوان مسلمان آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔
دوستو ترکی کے اندر جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو کوئی ملک بھی ان کی مدد کو نہ آیا اور کسی ملک نے ان کی حمایت نہیں کی سوائے ایک ملک کے، اور وہ تھا پاکستان۔ پاکستان کے اندر سے باقاعدہ طور پر لوگوں کو ترکی میں بھیجا گیا کہ وہ وہاں جائیں اور مقابلہ کریں، تو کچھ پاکستانی کے وہاں پر موت ہو گئی، ان کی قبریں وہاں پر آج بھی موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ترکی آج بھی پاکستان سے باقی تمام ملکوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ دوستو 100 سال بعد ترکی کیا کرے گا، ان کے کیا ارادے ہیں اور انہوں نے کیا کرنا، وہ کہاں کھڑے ہیں اور انہوں نے کیا تیاریاں کر لی ہیں۔ ترک کے افراد 100 سال بعد اپنا حق ضرور مانگیں گے، اور یورپ اور امریکہ اس کو روکنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر کرونا کا آنا کس چیز کی نشاندہی ہے اور کرونا کس کے حق میں مددگار ثابت ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔